نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عزیزان محترم برادران اسلام، گزشتہ کئی دروس میں اغلاط العوام کے متعلق بات ہوئی ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں اور لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں، ثواب کی نیت سے کرتے ہیں اور ان پر اسی طرح عقیدہ رکھتے ہیں جس طرح ایک شرعی بات پر عقیدہ رکھا جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان میں سے کئی چیزوں کے متعلق پہلے بات ہوئی ہے اور چند ایک چیزوں کی وضاحت آج کے درس میں ہوگی۔ اغلاط العوام میں سے ایک چیز جس کو لوگ شریعت اور دین کا حصہ سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی جس شخص نے غسل دیا ہے، غسل دینے کے بعد اب اس پر بھی غسل کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میت کو غسل دینے سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ غسل جن چیزوں سے واجب ہوتا ہے ان میں سے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص میت کو غسل دے گا تو اس پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ غسل دیتے وقت اگر گندے پانی کی چھینٹیں کپڑوں پر پڑی ہیں تو کپڑوں کو دھو لیا جائے، جسم پر پڑی ہیں تو جسم کے اس حصے کو دھو لیا جائے، لیکن یہ کہنا کہ غسل دینے کی وجہ سے غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ بعض اوقات لوگ اس وجہ سے میت کو غسل نہیں دیتے کہ غسل دینے کی وجہ سے مجھے بھی غسل کرنا پڑے گا اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سردی بہت زیادہ ہے، میں غسل نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے میں میت کو بھی غسل نہیں دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، میت کو غسل دینے کی وجہ سے کسی پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ جانور منحوس ہے، یہ پرندہ منحوس ہے۔ کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوتی، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ نحوست صرف انسان کے گناہوں میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو ہر چیز کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، کسی چیز کے اندر نحوست نہیں ہوگی، نہ کسی مہینے میں نہ کسی جانور میں۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ گیدڑ کی ایک خاص آواز ہوتی ہے، خوفناک آواز، اگر وہ اس طرح کی آواز نکالے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی شخص فوت ہونے والا ہے، یعنی جہاں کہیں قریب آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس محلے میں یا اس گاؤں میں اس شہر میں کوئی شخص فوت ہوگا۔ اور
یعنی موت سے زیادہ گیدڑ کی اس آواز سے لوگ خوف کھاتے ہیں، اور بچوں کو شروع سے ہی بتا دیا جاتا ہے بچپن میں ہی کہ یہ گیدڑ اگر اس طرح کی آواز نکالے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فوت ہونے والا ہے، تو اسی طرح وہ خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے، لوگ موت سے زیادہ اس گیدڑ کی آواز سے ڈرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ زندگی اور موت کے مالک ہیں، کسی جانور کی آواز یا اس کے بولنے کی وجہ سے موت واقع نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس قسم کا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اور بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ دیوار پر کوا بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان آنے والا ہے، اور ایک جوتا دوسرے جوتے کے اوپر اگر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اب سفر کرے گا، ہتھیلی پر خارش آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیسے آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، ان کا دین کے ساتھ تعلق تو دور کی بات ہے، حقیقت کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی نہ تو دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ دنیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے۔ ایسی چیزیں صرف وہم کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہیں، شکوک و شبہات کے ساتھ تعلق رکھ سکتی ہیں، لیکن حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص کر ان چیزوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔